بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس پر خوبصورت سنہری جا کس سعودی حکمران نے اس کے اوپر انسٹال کیا ہے؟ کیا موجودہ مقام ابراہیم شروع سے ہی ایسا تھا یا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز بھی کی گئیں؟ اور سب سے بڑھ کر اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کیسے بنے؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مسجد حرام کے مطاف میں ایک مخصوص جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی چنائی جو ہوتی ہے دیواریں بلند کر رہے تھے۔ اس پتھر کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ جب تعمیر کے دوران دیوار اونچی ہو گئی اور مزید پتھر رکھنا مشکل ہو گیا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چٹان پر کھڑے ہو گئے اور معجزانہ طور پر اس پتھر میں ان کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے، اور اس مقدس پتھر کو بعد میں محفوظ کر دیا گیا اور اس پر ایک سنہری ایک گولڈن کرسٹل نما کیس بنا دیا گیا تاکہ زائرین اس کے قریب سے زیارت کر سکیں۔ مقام ابراہیم کو حجر ابراہیم سے تعبیر کرنے والوں میں جلیل القدر صحابہ حضرت ابن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو محفوظ کرنے کے لیے ان پر پیتل کا خول چڑھا دیا گیا۔ پرانے زمانے میں مقام ابراہیم زمین سے تھوڑا سا اونچا تھا اور ایک لکڑی کے گنبد میں محفوظ تھا جو 4 ستونوں پر قائم تھا، اور اس گنبد کے اندر وہی مقدس پتھر موجود تھا جس پر قدموں کے نشانات نمایاں تھے۔ 4 ستونوں کے ساتھ لوہے کی کھڑکیاں بنائی گئی تھیں اور سنہری نقش و نگار کے ساتھ قرآنی آیات بھی درج تھیں۔ اس گنبد کا کل رقبہ تقریباً 18 مربع میٹر تھا، جبکہ مقام ابراہیم کا ڈایا جو ہے قطر جو ہے تقریباً 1.5 میٹر تھا۔ 18 رجب کو 1387 ہجری کو مقام ابراہیم کو جدید اور محفوظ کرسٹل کے شو کیس میں رکھنے کی تقریب منعقد کی گئی، اور اس نتیجے کے اس جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں مسجد حرام میں تقریباً 5 مربع میٹر کی اضافی جگہ اس کو مل گئی، اور مقام ابراہیم کے گنبد کو کئی بار مرمت سے گزارا بھی گیا، اور آخری بار 1387 ہجری میں اس کی تزئین و آرائش بھی کی گئی جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود نے پرانا عارضی پردہ ہٹا کر ایک جدید کرسٹل گنبد اس پہ انسٹال کروایا، اور شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود نے مقام ابراہیم کے پورے ڈھانچے کو دھاتی مواد سے تیار کروا دیا، اور اس میں اعلیٰ معیار کا سنہری خطاطی سے مزین نقش و نگار کیلیگرافی بھی اس میں شامل ہے، اور اندرونی حصے میں بھی سونے کے پانی سے تیار کردہ خوبصورت ڈیزائن اس میں انسٹال کیا گیا، اور اس کے فرش پر پہلے سیاہ گرینائٹ استعمال ہوتا تھا جسے بعد میں سنگ مرمر میں تبدیل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مقام ابراہیم کی جو میئرمنٹ پیمائش ہے اس کے مطابق خالص وزن 1 کلو 750 گرام ہے، اور اس کی اونچائی 1.30 میٹر، زیریں قطر جو ہے ڈایا ہے 40 سینٹی میٹر، اور اوپر والا جو بالائی قطر ہے وہ تقریباً جو ہے 20 سینٹی میٹر ہے، اور بیرونی زیریں حصے کا جو قطر ہے ڈایا ہے 80 سینٹی میٹر، جبکہ نچلے دائرے کا جو محیط حصہ ہے وہ 2.51 میٹر ہے۔ سعودی عرب کی حرمین شریفین جنرل پریزیڈنسی کی جو ٹیکنیکل سروسز انتظامیہ ہے اس نے مقام ابراہیم کو ہر طرف صاف ستھرا اور معطر رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہوئے ہیں، اور حجر اسماعیل پر ایک فانوس انسٹال کیا گیا ہے جو بیرونی ڈھانچے کو مزید مضبوط اور محفوظ بنایا گیا ہے اس سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کر جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت اور رجوع کا مرکز بنایا اور مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کیا۔ بعض لوگوں کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد پورا حرم ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک حج کے تمام مقامات جیسے عرفات، مزدلفہ اور جمرات کا علاقہ بھی مقام ابراہیم کہلاتا ہے، اور مصلی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں نماز ادا کی جاتی ہے، اور کچھ مفسرین کے مطابق مقام ابراہیم کا مطلب وہ جگہ ہے، وہ پلیس ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اگر مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہوتا تو اس پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی تھی، بلکہ اس کے عقب میں نماز پڑھنا زیادہ منطقی اور شرعی طور پر درست معلوم ہوتا ہے۔ یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم
جنت کے 2 یاقوت ہیں، اللہ نے ان کی چمک مٹا دی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق اور مغرب کو روشن کر دیتے۔ ترمذی اور یہ تمام احادیث کا حوالہ نیچے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب جو ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے ان مقدس نشانیوں کو بت پرستی سے محفوظ رکھا اور کسی نے بھی انہیں اپنا معبود نہیں بنایا۔ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا۔ اللہ نے ان تینوں مقدس مقامات کو امت محمدیہ کے لیے شرک کی گندگی سے پاک رکھا۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ کو حج کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے مقام ابراہیم کی زیارت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔